السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو چلیں میں اور انتظار نہیں کرواتی اب اور شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 44۔ ملحان اس وقت اسٹڈی روم میں اپنے بابا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو بغور ملحان کو ہی دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے میں وہ ماہر تھا۔ تم نکاح کے لیے مان گئے تھے، پھر بعد میں جب مولوی صاحب نے پوچھا تو انکار کیوں کیا؟ یوسف صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مجھے وہ پسند نہیں ہے بابا، ملحان نے بنا جھجکے بتایا۔ تو کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ وہ بہت پیاری ہے، تم سے 2-3 سال ہی چھوٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر ناپسندیدگی کی وجہ؟ یوسف صاحب نے منام کی خوبیاں گنوا کر پوچھا۔ بس مجھے اچھی نہیں لگتی، ملحان نے گول مول سا جواب دیا، مگر وہ سمجھ گئے تھے کہ ملحان وجہ نہیں بتانا چاہتا۔ تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ اس کا بیوہ ہونا تو نہیں؟ انہوں نے کچھ سوچ کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا گھٹیا چہرہ چھپا ہوا تھا، کتنی بدسیرت تھی وہ۔ تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ چاہے جو بھی رہی ہو ملحان، لیکن اس بات کو بھولنا مت کہ وہ اب تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت۔ تم اسے عزت دو گے تو ہی یہ معاشرہ اسے عزت دے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اپنی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ نکاح تم دونوں کے لیے غیر متوقع تھا، مگر کوشش کرنا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لو، کیونکہ یہ ساری زندگی کا سوال ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں سمیت ایک دوسرے کو اپنانا تاکہ باقی کی زندگی خوشگوار گزرے، اور ہو سکے تو اسے تکلیف مت دینا۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے تو اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ یوسف صاحب نے سمجھایا تو وہ سپاٹ چہرہ لیے سر ہلا گیا۔ نکاح کے بارے میں چند لوگ ہی جانتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ولیمہ رکھ لیں تاکہ سبھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور منام تمہاری بیوی ہے، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ انہوں نے رابعہ بیگم کو وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو منام پر بیتا تھا، مگر ملحان کو نہیں۔ ان کی نظر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے آپ کی مرضی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ملحان نے بے تاثر انداز میں کہا۔ نکاح ہو چکا تھا، ولیمہ بھی ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ ٹھیک ہے، پھر 2 ہفتے بعد ولیمہ رکھ لیتے ہیں، اب تم جاؤ اور آرام کرو، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کو پلٹا۔ ملحان، اس نے ابھی 2 قدم ہی بڑھائے تھے جب یوسف صاحب کی پکار پر ان کی طرف پلٹا۔ تھینک یو بیٹا۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب آ کر اس کے گلے سے لگے تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے نکاح کی حامی بھر لینے پر شکریہ ادا کر رہے تھے۔ آپ کے لیے کچھ بھی بابا، ملحان نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ مسکراتے ہی اس کا کندھا تھپتھپا کر اس سے الگ ہوئے۔ شب بخیر، انہوں نے کہا تو وہ بھی انہیں شب بخیر کہہ کر باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ اور بے تاثر ہو گیا تھا۔ چہرے سے اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں تیش کی رمق تھی، یعنی وہ خوش نہیں تھا، اور خوش ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ زبردستی کی شادی، وہ بھی انچاہی بیوی پر کوئی خوش ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اس نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا وہ ایک دن اس کی زندگی کی حصہ دار بن جائے گی۔ اپنے کمرے کے سامنے رک کر اس نے گہرا سانس بھر کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ خوبصورت سے انسان کے اس خوبصورت سے کمرے میں جہازی سائز بیڈ کی ایک سائڈ پر وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آدھا لہنگا بیڈ پر اور آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس کی بھوری مگر بہت خوبصورت آنکھیں اس وقت بند تھیں، یعنی وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، اور اسے یوں اپنا سکون برباد کر کے سکون سے سوتے دیکھ کر ملحان کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ وہ اپنے پیچھے زوردار آواز سے دروازہ بند کرتا تن فن کرتا اس کی طرف لپکا، جو ٹھا کی آواز پر چونک کر آنکھیں کھولتی اب اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اٹھو، اٹھو میرے بیڈ سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کتنے سکون سے اور کتنے حق سے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی یہ دیکھ کر وہ دھاڑ اٹھا، جس پر وہ اپنا لہنگا سنبھال کر سکون سے اٹھی اور اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے تک اس نے ملحان اور اس کے ریئیکشن کو بہت سوچا تھا، اور اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اس سے دبے گی نہیں،
پہلے بھی وہ دب کر رہی تھی تو اپنی ہی ذات پر بے تحاشا تکلیفیں اٹھائی تھیں، لیکن اب وہ کمزور پڑ کر کسی کو اپنے استحصال کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور ملحان، وہ تو تھا ہی ٹیڑھی کھیر، اور اس کے معاملے میں تو کچھ زیادہ ہی ٹیڑھا ثابت ہوا تھا، تبھی وہ مضبوطی سے اب اس کے ہر سوال اور ہر طعنے کا جواب دینے والی تھی۔ یہ کمرہ، یہ بیڈ اور یہاں کی ہر چیز تمہاری ہے، لیکن تم کس کے ہو؟ میرے شوہر ہو تم، اور تمہاری ہر چیز بھی میری ہوئی، اس لیے آئندہ مجھے یہ حکم مت دینا۔ دو ٹوک انداز میں کہتی وہ واپس پہلے والے انداز میں جا کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ اس کی حرکت اور جرت پر وہ دندناتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ بہت ہمت آ گئی ہے تم میں، بھولو مت کہ کتنی نفرت ہے مجھے تم سے، اس نے زہر خان لہجے میں جتایا تو وہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، تبھی اسے تعجب بھی نہیں ہوا، مگر وہ اس کے لیے ذرا اہمیت نہیں رکھتا تھا، پھر اسے اس کی نفرت سے کیوں فرق پڑتا؟ اچار ڈالو پھر اس نفرت کا، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا تو ملحان نے جارحانہ انداز میں اسے بیڈ سے پکڑ کر نیچے اتار دیا کہ اس کے ساتھ وہ بیڈ تو ہرگز بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں مرضی جا کر مرو میری بلا سے، سرد و سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ تیزی سے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی کچھ دیر یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر کچھ سوچ کر فون کی جانب بڑھی۔ اس سے نپٹنے کا سوچ لیا تھا تو اب اسی کے انداز میں نپٹنا تھا۔ اس نے کسی کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹا حیرت سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم مامو جان۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے کہنا تھا کہ کل صبح ہی میرے جہیز کا بیڈ مجھے بھجوا دیں، میرے شوہر نے پہلی رات ہی مجھے جہیز نہ لانے کا طعنہ مارا ہے۔ وہ شکوہ کناں انداز میں بولتی اس کے چاروں طبق روشن کر گئی تھی۔ اسے سمجھنے میں لمحہ نہ لگا کہ دوسری طرف کون تھا، جن کی وہ بے عزت کرتا تھا اور ان کے سامنے وہ بے عزت نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اچھل کر بیڈ سے اترتا، اس کے سر پر پہنچا اور تیزی سے فون اس سے چھین کر اپنے کان سے لگایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس مذاق کر رہی ہے، اس نے تیزی سے کہا، غرض اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے دوسروں کے سامنے، خاص طور پر اپنے بزنس کولیگز اور رشتہ داروں کے سامنے اپنی اچھی امیج بہت عزیز تھی، اور وہ اچھا تھا بھی، لیکن منام کے علاوہ باقی سب کے لیے۔ ہیلو دوسری طرف سے آواز نہ آئی تو اس نے فون کی اسکرین سامنے کی جہاں کوئی کال نہیں چل رہی تھی۔ اس نے کال لاگ چیک کیا تو کسی کو کال ملا ہی نہ گئی تھی، یعنی وہ اسے صرف ڈراوا دے رہی تھی اور کامیاب بھی رہی تھی۔ وہ تن پن کرتا اس کی طرف بڑھا جو لاپرواہی برتتی اپنی حرکت پر دھیرے دھیرے مزہ لیتی پھر سے بیڈ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ ملحان نے اسے کچھ ہی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جما کر اسے بیڈ پر لٹایا اور پھر اس پر جھک گیا۔ یہ سجنا سنورنا، یہ دلہن آپے کا روپ، اور تمہارا پورے کا پورا وجود کس کا ہے؟ میرا، یعنی تمہارے شوہر کا، جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ صرف تمہارا ہے۔ تو جب تم میری اور میں تمہارا ہوں تو پھر یہ دوری کیوں؟ پاس آؤ نا، کہ آج وقت بھی ہے، موقع بھی اور دستور بھی۔ وہ خمار بھرے لہجے میں بولتا ہوا اس کے سرخی سے سجے نچلے لب کو انگوٹھے کی مدد سے سہلا رہا تھا، جب اس کے اچانک سے بدلے انداز پر اس کا رنگ اڑا تھا، مگر وہ بنا پرواہ کیے اس کے مزید قریب سے قریب تر ہوا۔ تو چھوڑو مجھے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہکلا گئی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، اور آج تو ہماری گولڈن نائٹ ہے نا، تو پھر کیسے چھوڑوں؟ یہ رات چھوڑنے کے لیے نہیں، پاس آنے کے لیے ہوتی ہے منام ڈارلنگ، اس سرگوشی کی مانند بولتا اپنی بات سے اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ اس کا یوں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا منام کو گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اب اسی گردن پر جھک رہا تھا جب ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اجمیر کا چہرہ لہرایا۔ شادی کے بعد وہ کس قدر محبت سے اسے پیش آ رہا تھا اور اس کے ساتھ دستیاب ہوئی قربت کے وہ چند لمحات۔ منام تیزی سے ملحان کو دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اب وہ بیڈ پر کوہنی کے بل نیم دراز ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی حد میں رہو تم، میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا، سجی سبری منام نے کانپتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے جیسے دھمکی دی، جس پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ مجھے تمہارے پاس آنے کا کوئی شوق ہے بھی نہیں، یہ تو تمہیں بیڈ شیئر کرنے کا شوق ہو رہا تھا، یاد رکھنا تھا نا کہ بیڈ شیئر کرنے کے علاوہ خود کو بھی شیئر کرنا پڑے گا، آخر کو تم میری سو کالڈ وائف ہو۔ ملحان نے اس کی انگلی تھام کر نیچے کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ تیزی سے پلٹی اور باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی، جب ایک دم سے ملحان نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی بچی۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ چلا اٹھی، مگر ملحان نے اس کا جبڑا دبوچا۔ یہ شادی میری مجبوری ہے منام بی بی، میں نہ میمون ہوں نہ ہی علمی جو تمہاری اداؤں کے جال میں پھنس جاؤں گا، اس لیے اپنے یہ نخرے مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور،
میں عمر میں بھی تم سے بڑا ہوں اور رشتے میں بھی، تو جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک تمہارے منہ سے میں اپنے لیے تم نہ سنوں، سمجھی؟ ملحان نے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو پورا کمرہ اس کی چوڑیوں کی جھنکار سے گونج اٹھا۔ میمون اور علمی کے نام کے تانے اور جبڑوں میں ہوتی تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں نمی سے ابھرنے لگی، مگر وہ نظر انداز کرتا اسے چھوڑ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تاکہ چینج کر کے سو سکے۔ ویسے بھی آج وہ جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ اعصابی طور پر بھی تھک گیا تھا۔ مدام چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر جویلری اتارنے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اب نہیں روئے گی، مگر آنسو کہاں اپنے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یہ اس کی دوسری شادی تھی۔ پہلے وہ 18 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور اب دوسری شادی کی پہلی رات ہی اس کا شوہر اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا اور ساتھ میں اسے پہلے شوہر کے طعنے بھی دے رہا تھا۔ بے شک یہ شادی مجبوری کی تھی، مگر اس نے الگ ہونے کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جویلری اتار کر وہ کشمکش میں پڑ گئی۔ یہاں اس کا کوئی سامان نہیں تھا اور اتنے بھاری لہنگے میں وہ پوری رات نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر فون استعمال کرتے ملحان کے سر پر جا کھڑی ہوئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ لوری سننی ہے کیا جو سر پر کھڑی ہو؟ ملحان نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو تم مجھے کپڑے لا کر دو۔ منام نے سخت لہجہ اپنایا۔ نوکر لگا ہوں تمہارا؟ ملحان نے دانت کچکچا کر پوچھا۔ نوکر نہیں مگر شوہر تو لگے ہو نا، بھری محفل میں نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے تو میرے نان نفقے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ منام کا لہجہ جتاتا ہوا تھا جس پر وہ طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں میمون یا علمی نہیں ہوں جو تمہارے اشاروں پر ناچوں گا، اپنا انتظام خود کرو۔ من چاہی نہیں ہو جو میں تمہارے نخرے اٹھاؤں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا۔ کرتا ہوگا زمانہ تیرے گرد گردشیں، میں اور ہوں میری حدیں اور ہیں، منقول۔ ملحان نے سر جھٹک کر ایک ادا سے شعر کہتے ہوئے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر آنکھیں مول لیں۔ اس سے صاف نظر انداز کیا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، جس پر وہ لب بھینچ کر اس پر تیکھی نظر ڈال کر تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ خود پر ضبط کر کے کڑے پہرے بٹھا کر خود کو رونے سے باز رکھ کر اس نے ملحان کی ہی ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا اور پھر باتھ روم میں گھس گئی۔ 15 سے 20 منٹ بعد وہ ہاتھوں میں لہنگا تھامے باہر آئی تو چہرہ میک اپ سے پاک تھا، بال بھی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ لہنگا ہینگ کر کے اس نے اپنے بال سنوارے اور پھر بیڈ کی جانب بڑھی۔ کھٹکے کی آواز سے ملحان نے آنکھیں کھول کر سرسری سا اسے دیکھنا چاہا، مگر اسے دیکھ کر آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ اس کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سرمئی رنگ کی ٹی شرٹ اور جو ہاف سلیوز تھی اس کے گھٹنوں سے 1 انچ ہی اوپر تھی، جو اسے بےحد کھلی بھی تھی، جبکہ ٹراؤزر کافی لمبا اور ڈھیلا ڈھالا تھا جسے اس نے پائنتوں سے فولڈ کر رکھا تھا۔ اس نے کڑے ضبط سے اسے دیکھا جو بڑے حق سے اس کے کپڑے تو کیا ہر چیز استعمال کر رہی تھی، لیکن اس حلیہ میں کافی کیوٹ اور دلچسپ لگ رہی تھی۔ یہ میرے کپڑے ہیں، ملحان نے جتاتے انداز میں کہا تو بیڈ کے کنارے پر ٹکتی منام نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تو میں نے کب کہا کہ میرے ہیں؟ منام نے الٹا سوال کیا۔ جب پتہ ہے کہ تمہارے نہیں ہیں تو پہنے کیوں؟ ملحان نے کڑے انداز میں تبصرہ کیا جس پر اس نے تھکا تھکا سا سانس خارج کیا۔ مجھ میں تم سے مزید لڑنے کی سکت نہیں ہے ملحان، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے، اور رہی بات کپڑوں کی تو جو بھی پوچھ گچھ کرنی ہے صبح کر لینا۔ وہ بوجھل سے لہجے میں کہتی لیٹ گئی تھی۔ ایسے کیسے صبح پوچھوں؟ ابھی بتاؤ کہ میرے کپڑے کیوں پہنے؟ وہ تلملا کر بولا تو منام ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور اتنی بھاری لہنگے میں وہ سکون سے سو نہیں سکتی تھی، تبھی اسے کپڑے پہنے، مگر نہ جانے کیوں وہ سب جان کر بھی اس سے استفسار کر رہا تھا۔ منام کو اس حلیے میں اسے شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ عام طور پر وہ اکثر رات کو ٹراؤزر شرٹ پہن کر ہی سوتی تھی، اور دوسرا اس کا شوہر تھا، مجبوری کا ہی صحیح، مگر اس کے سامنے ایسے کپڑے پہننے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس وقت تو تھی بھی مجبوری۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ملحان نے بوکھلا کر اس کے ٹی شرٹ پر دھرے ہاتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ منام کوئی جواب دیے بنا ٹی شرٹ اتارنے لگی تھی اور اس غرض سے اس نے ٹی شرٹ کے کناروں کو پکڑ کر اوپر اٹھا دیا تھا جس کے نیچے سے جھانکتی اس کی بلدار کمر کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر وہ گڑبڑا کر رہ گیا تھا، تبھی تیزی سے اسے روکا۔ یہ لڑکی اس کے سامنے ٹی شرٹ اتارنے جا رہی تھی، اتنی پاگل تھی وہ اکڑ کر رہ گیا۔ تمہارے کپڑے اتار رہی ہوں، تمہیں اپنے کپڑے میرے وجود پر برداشت نہیں ہو رہے نا، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میرے پاس کوئی اور کپڑے نہیں، اس لیے تمہارے کپڑے واپس کر رہی ہوں، اور اس حرکت سے بھی تم مجھے بدکردار سمجھو تو مجھے پرواہ نہیں۔ منام نے سپاٹ انداز میں کہا تھا، مگر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ سو جاؤ تم، وہ نظر چرا کر کہتا ہوا بیڈ کے وسط میں تکیوں کی دیوار بنا کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اسے خود پر غصہ آیا تھا کہ کپڑے ہی تو تھے، جبکہ دوسری جانب وہ بھی اس کی طرف پش کر کے لیٹی بند آنکھوں سے بے آواز رو رہی تھی۔ جس دل سے اس نے یہ حرکت کی تھی وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا، ورنہ وہ مر کر بھی ایسا کرنے کا نہ سوچتی۔ جی تو جناب، کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟
امید ہے پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.